اللہ رب العزت جس بندے سے راضی ہو جائے اسی کے متعلق تو کہا ہے شاعر نے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت اپنے خزانہ رحمت کو کھول دیتا ہے۔ قرآن میں ہے لہم ما یشاءون فیہا، یہ وہ بندے ہیں جو چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے، جو وہ چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور اللہ فرماتا ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے جتنا وہ چاہتے ہیں۔ لیکن یہ اولیاء کاملین پوری زندگی اس طرح کی گزارتے رہ گئے کہ دنیا میں سے صرف اتنی چیزیں لی جتنا زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی، باقی سب وہ مانگتے رہے اللہ ہی کو، مانگتے رہے اللہ ہی کو۔ ایک بہت ہی مقدس جماعت قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی تین کیٹیگریز ہوں گی۔ جنت میں جانے والوں کی تین جماعتیں بخشے جا چکے ہیں، حساب کتاب ہو چکا ہے، جنت کا فرمان آ چکا ہے۔ ایک جماعت ایسی ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے اے میرے بندو تم پر جنت ہو گئی، تمہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے، تم عبادتوں میں پورے کمپلیٹ تھے، بتاؤ کیوں عبادت کرتے تھے، جنت تک کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں جنت کی نعمتیں جب سے ہم نے سنا تھا بڑا لگاؤ تھا کہ اس جنت میں جائیں۔ یہ بھی مومن کی شان ہے، جنت میں جانے کی خواہش رکھنا چاہیے۔ جنت تیری بڑی حسین و جمیل ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، اس لیے اس میں داخل ہونے کے لیے خوب جستجو کرتے تھے، کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے، ہر گناہ سے بچتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا اور تمہارے لیے جنت ہو گئی، جس کی طلب میں پوری زندگی محنت کرتے تھے وہ چیز تمہیں مل گئی۔ ایک جماعت گئی جنت، دوسری جماعت ہے ان سے پوچھا رب تعالیٰ نے تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے مولا تیری دوزخ سے ڈر بہت لگتا تھا، ہم نے جب قرآن میں پڑھا یا حدیث سے سنا کہ دوزخ کے عذابات اتنے سخت ترین ہیں کہ اس کو بندہ نہیں سنبھال سکتا، تو ہمیں ڈر بہت لگتا تھا، اس ڈر کی وجہ سے ہم عبادتوں کی پابندی کرتے تھے اور کوئی گناہ ہونے نہیں دیتے تھے، نیکیاں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میرے بندو، جہنم کے خوف سے تو تم عبادت گزار تو رہے، تمہارے لیے بھی جنت ہے۔ تیسری ایک جماعت تھی مخلصین کی جماعت، ان سے رب تعالیٰ فرماتا ہے تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تمہارے لیے بھی جنت کا پروانہ آج سنا دیا گیا، تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں اے مولا ہمیں نہ جنت کی خواہش تھی اور نہ ہمیں دوزخ کے متعلق کوئی فکر تھی، ہم تو صرف اس لیے عبادت کرتے تھے کہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ کو چاہتے تھے، تیرا فرمان تھا اور ہم اس پر عمل کرتے تھے، بس ہم جنت کی طلب میں یا دوزخ کے خوف سے نہیں، اے اللہ ہم خالص تیرے لیے کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، جاؤ جنت میں، لیکن وہ جنت میں نہیں جا رہے ہو۔ ہائے کیسی جماعت ہوگی، جنت کا پروانہ سنا دیا گیا وہ جنت میں نہیں جا رہے ہیں، وہ کہیں گے اے مولا اگر ہم جنت میں چلے گئے تو دوسرے ہم کو تانا ماریں گے کہ تم بھی جنت کے لیے ہی عبادت کرتے تھے، بولے کچھ اور۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، تم میری رضا کے لیے کرتے تھے، میں راضی ہو گیا اور بدلے میں تمہیں جنت مل رہی ہے۔ وہ کہتے مولا بدلہ نہیں چاہیے، بس تو راضی ہو جا، بدلہ نہیں چاہیے، تو راضی ہو جا۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو بیڑیاں ڈالو اور جنت میں لے جاؤ، ان کو کھینچ کر کے جنت میں لے جاؤ۔ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ سے اگر کچھ مانگتے تھے تو اللہ ہی کو مانگتے تھے، تو ہمارا ہو جا۔ میرے عزیزو آج کے اس آیت کریمہ سے بھی یہی سیکھو کہ مانگنے کے لیے ہزاروں چیزیں تمہارے پاس ہیں، عقل مند بندہ وہ ہے جو اللہ سے اللہ ہی کو مانگے، اے اللہ تو میرا ہو جا۔ اور ہم نے بزرگان دین کی زندگیوں میں دیکھا ہے، بلکہ حدیث آپ کو میں بتا دوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی کہتے ہیں فرمان اللہ کا ہے، زبان نبی کونین کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لیکن وہ کلمے اللہ کے ہیں۔ اس حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے
ایک بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے, اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ عز و جل. رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے یہ حدیث قدسی میں. تو بندہ اپنے آپ کو اتنا قریب کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اعمال کو اپنا عمل فرما رہا ہے. بدر کے وہ صحابہ جب تیر چلا رہے تھے اور کفار و مشرکین کو تہس نہس کر رہے تھے, بعد میں آیتیں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. تو الگ الگ جگہ سے میں پڑھ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ فرماتا ہے تیر جو چلایا وہ آپ نے نہیں, اللہ نے چلایا. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. اے صحابہ تم نے نہیں قتل کیا, ہاتھ تمہارا تھا, اللہ نے قتل کیا. ان کے عمل کو اللہ اپنا عمل فرما رہا ہے. یہ وہ مقام ہے جس کی طلب ہر مسلمان کو ہونی چاہیے, ہر مومن کو ہونی چاہیے. اے اللہ مجھے اس مقام تک پہنچا دے جہاں میرا چلنا پھرنا ہر چیز تیری رضا کے مطابق ہو جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب سچی طلب ہو. اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے من کان یرجو لقاء اللہ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, یقین رکھتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں لگ جائے. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنا خدا شریک نہ ٹھہرائے اس کے ساتھ, اور اعمال صالحہ میں دن رات لگ جائے, جسے یہ امید ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنا چاہے, اپنے مولا سے ملاقات کرنا چاہے. میرے عزیزو, اس آیت کا پورا خلاصہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اگر کچھ مانگو تو آخرت کی طویل زندگی میں اللہ کی رضا مانگو, اللہ کی رضا مانگو. ایک بزرگ ہیں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ, بڑی پتے کی بات ہے, اور ایک روایت حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتی ہے. ایک صاحب آئے اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں. غالباً حضرت رابعہ سے کہا کیا دعا کروں؟ انہوں نے کہا کہ دعا کر دیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ابھی میں نے کہا نا, دعا تو یہی کرنا چاہیے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو بھڑک گئی, کہا یہ دعا کروا رہے ہو مجھ سے اللہ تجھ سے راضی ہو جائے؟ میں دعا تو کروں گی لیکن پہلے یہ بتا کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ تو وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ ماں بھلا بندہ بھی کوئی اللہ سے ناراض ہوتا ہے؟ کون ہے وہ, کس کی مجال ہے, کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ سے ناراض ہے؟ انہوں نے کہا لاکھوں بندے ہیں. کہا کیسے؟ کہا یہ ناراضگی کی علامت نہیں ہے کہ جب وہ موسم گرمی کا دیتا ہے تو کہتے ہائے کیسی گرمی ہے, برداشت سے باہر ہو گئی, جبکہ وہ مولا کہہ رہا ہے میں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی چیز ڈالتا نہیں. اگر تم اس کی یہ تمام قدرت سے راضی ہوتے تو اس کے موسموں کی شکایت نہیں کرتے. ایک بزرگ چلتے پھرتے راستے میں انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا تھا, بارش آ رہی تھی, ارے یہ کیسے بے موسم کی بارش آئی؟ کبھی ہوتا ہے گرمیوں کے دنوں میں بارش آئی. غیب سے انہیں ندا آئی کہ اے بندے کیا اب تو فیصلہ کرے گا کہ بارش کب ہونا چاہیے اور کب نہیں ہونا چاہیے؟ وہ اتنا روئے کہ تقریباً 40 سال تک انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہیں کیا. حقیقت میں میرے عزیزو, آج اللہ کی رضا ہم چاہ تو رہے لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا میں بھی اس کے ہر چیز سے راضی ہوں. وہ بندہ راضی ہے جو اس کی دی ہوئے انعامات پر بھی خوش ہے اور اس کے دی ہوئے مصیبتوں پر بھی خوش ہے. لیکن یہاں ہوتا نہیں ہے, بندہ مصیبتوں پر ناشکری کرتا ہے اور انعامات پر اسے بھول جاتا ہے. انعامات ملتے ہیں, خوشیاں آتی ہیں, کہتا میں نے کمایا, کبھی یہ نہیں کہتا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے. عزیزان گرامی, اللہ کی رضا مانگو لیکن خود کو پہلے اللہ سے راضی کرو, یعنی اپنے آپ کے دل کو بھی راضی کرو کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوگا وہ میرے مولا کی مرضی سے ہوگا.
خاص طور پر عورتوں میں یہ ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بہت ملتی ہے۔ تم ناراض ہوگے اللہ تعالیٰ سے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، تمہاری دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے۔ تم بندے ہو، اللہ سے ناراض ہونا یہی نہیں کہ اس کو صرف گالیاں دینا، بلکہ بہت ساری چیزوں کو برداشت نہ کرنا یہ بھی اللہ سے ناراضگی کی علامت ہے۔ جو تمہارے ساتھ کسی کا انتقال ہوا تو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ظلم کیا؟ تمہارے گھر میں کسی کی موت ہو گئی تو کیا اللہ کا ظلم ہے یہ؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن کچھ لوگوں کی زبانوں سے یہ جملے نکل جاتے ہیں، کم سے کم اس گھر پر تو رحم کرنا چاہیے تھا، اس گھر پر تو رحم کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، وہ قادر مطلق ہے، اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ وہ کس کی موت کب لکھا ہے جبھی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ فرشتوں میں سے بھی مقرب فرشتوں کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے دیے ہوئے وقت سے ایک آن پہلے یا بعد کو ٹال سکیں یا پہل کر سکیں۔ وہ اللہ رب العزت کی حکمتوں میں سے۔ بندے مومن کو یہ چاہیے کہ ہر کام پر اس سے راضی رہے، اس کے بعد اس کی رضا کا سوال کرے۔ بات صحیح ہے؟ پہلے خود راضی ہو اللہ کے ہر حکمت سے اور اس کے بعد سوال کرے اے اللہ تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، تب بات دونوں برابر کہلائے گی۔ تم تو ناراض ہو اس سے، تم اس کے بہت سارے کاموں سے اپنی رضا ظاہر نہیں کرتے ہو اور پھر اس سے دعا یہ کرتے ہو کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر یہ فرما دے کہ اے بندے کیا تو بھی راضی ہے اپنی زندگی میں؟ ہاں تو کہہ دو کہ زبان سے، لیکن عمل تمہاری شکایت کر رہا ہوگا۔ بیماریوں میں میں سب کو بتا دیتا ہوں، اچھائیوں میں کسی کو نہیں بولتا۔ دکان 100 دن چلایا، 99 دن فائدہ رہا، ایک دن نقصان ہوا، وہ نقصان کے دن کئی لوگوں کو شکایت تو کر دے گا، فائدہ جتنے دن ہوا تو وہ سب کو نہیں بتائے گا۔ ارے نہ بتاؤ نظر لگ جائے گی۔ انعامات کو تو تم نے بتایا نہیں، خسارے کو سب کے سامنے ذکر کیا، صحت کا تو کبھی اعلان نہیں کیا کہ میں بہت ہٹا کٹا ہوں، صحت مند ہوں، اللہ کا فضل ہے، لیکن بیماری کو سب کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ کی رضا یہ ہے جو قرآن پاک کی آیت یہ بتاتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں دنیا میں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔